اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو کشمیر کی سرزمین تھی یہ کفر اور بت پرستی سے بری ہوئی تھی۔ اس کے بعد بیرون کشمیر سے اولیاء کرام، صوفیاء، بزرگان دین، چاہے وہ عراق سے آئے ہوں، چاہے وہ ترکستان سے آئے ہوں، چاہے وہ ایران سے آئے ہوں، انہوں نے کشمیر تشریف آوری سے اس وادی کشمیر کو اسلام کے نور سے آراستہ کیا۔ جب ہم کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں ملتا ہے کہ 720 ہجری بمطابق 1320 عیسوی لداخ کا ایک حکمراں تھا جن کا نام رینچن تھا۔ رینچن نے 720 ہجری میں کشمیر کو فتح کیا۔ رینچن مذہبی اعتبار سے بدھ دھرم کا پرستار تھا، لیکن جب انہوں نے فتح کشمیر کیا تو یہاں پہ سید شرف الدین المعروف بلبل شاہ کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب رینچن نے بلبل شاہ سے مذہب و عقیدہ دریافت کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے معجزات و مناقب بیان کرتے ہوئے بلبل شاہ نے فرمایا، نعمت اللہ ماست پیرو ولی، یادگار محمد است ولی، یعنی میرا پیر، میرا مرشد جو ہے وہ شاہ نعمت اللہ کرمانی ہیں۔ شاہ نعمت اللہ کرمانی نسب میں امام محمد باقر ابن امام زین العابدین علیہ السلام سے متوسط ہیں۔ شاہ نعمت اللہ کرمانی حلب میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا مقبرہ جو ہے وہ کرمان شاہ میں ہے۔ تو بلبل شاہ انہی کے مرید تھے۔ تو اس طرح سے بلبل شاہ کے ہاتھوں پہلا بادشاہ جو کشمیر میں مشرف باسلام ہوئے ان کا نام رینچن تھا۔ بلبل شاہ راجہ سہدیو کے وقت، جب یہاں پہ راجہ سہدیو کی حکومت تھی تو اس وقت وہ منگولوں کے حملے کے خوف سے 1000 پناہ گزینوں کے ساتھ ترکستان سے کشمیر آئے تھے۔ بلبل شاہ امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولادوں میں ہیں، اسی لیے ان کو موسوی سید کہتے ہیں۔ انہی کے مشورے سے رینچن نے اپنا اسلامی نام صدر الدین اختیار کیا تھا۔ ان کے بعد بلبل شاہ کے بعد سید علی ہمدانی، میر سید علی ہمدانی علیہ رحمہ اور باقی جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے طرح طرح کی خدمات سے کشمیر کے چپہ چپہ پہ اسلام کا نور جو ہے وہ پھیلایا۔ ان کے بعد اگر کسی مجاہد اول العزم، کسی درویش نے، کسی ولی نے اسلام کو ترویج کشمیر میں بخشی ہے، کشمیر میں اسلام کی اشاعت کی ہے، تو ان کا نام ہے میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ میر شمس الدین عراقی بظاہر سلسلہ نور بخشیہ یعنی مسلک نور بخشیہ کے پیرو تھے، لیکن اصل میں وہ مذہب امامیہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی شیعہ اثنا عشرہ سے تعلق رکھتے تھے۔
مسلک نور بخشیہ جو ہے اس کے بانی سید محمد بن عبداللہ تھے، جو کوہستان کے مقام قائن میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان سکندر کے بعد جس مبلغ دین نے کشمیر کے چپا چپا پر اسلام پھیلایا تھا وہ حضرت میر شمس الدین عراقی علیہ رحمہ تھے۔ میر شمس الدین عراقی کو مکسر الاسنام بھی کہتے تھے۔ مکسر الاسلام یعنی بت ڈھانے والا، بت توڑنے والا۔ میر شمس الدین عراقی سولگان میں پیدا ہوئے تھے، جو اس زمانے میں عراق عجم کا ایک حصہ تھا۔ ان کے والد کا نام درویش ابراہیم تھا اور ان کی والدہ سادات قزوین میں سے تھی۔ میر شمس الدین عراقی کی ولادت 13 رجب 869 ہجری کو ہوئی تھی۔ میر شمس الدین عراقی سلطان حسین مرزا والی خراسان کی طرف سے پہلی مرتبہ 882 ہجری میں بطور سفیر کشمیر آئے تھے۔ یعنی جب وہ پہلی بار کشمیر آئے تھے تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 13-14 سال تھی۔ کشمیر آنے کے بعد انہوں نے کوہ ماراں کے دامن میں ایک وسیع خانقاہ اور عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، جہاں وہ چلے میں بیٹھ کر اوراد و اذکار کرتے تھے۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام ملا اسماعیل جو ہیں ان کا کشمیر میں چرچا عام تھا۔ میر شمس الدین عراقی نے ان کے خلیفوں کو اپنی طرف متاثر کیا۔ کشمیر میں 8 سال گزار کر اور اپنے نقوش چھوڑ کر جب 890 ہجری میں وہ خراساں واپس چلے گئے تو وہاں سلطان حسین مرزا کی ملازمت ترک کر دی۔ خراساں میں شاہ قاسم فیض بخش کے پاس رہنے لگے اور ان کے دوش بدوش تحریک چلانے میں پیش رہے۔ کون سی تحریک؟ نور بخشیہ تحریک۔ پھر 12 سال بعد دوسری مرتبہ 902 ہجری میں شاہ قاسم فیض بخش، جن کے والد کا نام سید محمد نور بخش، جو نور بخشیہ تحریک جو تھی اس کے بانی تھے، ان کی ہدایت پہ، شاہ قاسم فیض بخش کی ہدایت پہ میر شمس الدین عراقی تبلیغ اسلام کے لیے کشمیر آئے۔ میر شمس الدین عراقی بڑے جاہ و جلال اور تزک و احتشام سے درویشوں کے ایک بڑے قافلہ کے ساتھ عراق سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ مخدرات، اطفال، اولاد اور خاندان کے دوسرے لوگ محملوں اور عماریوں میں سوار تھے۔ دوران سفر میر شمس الدین عراقی کے دل میں طرح طرح کی پریشانیاں پیدا ہونے لگی۔ جب خراساں پہنچے تو خیمے نصب کیے۔ میدان میں جنوب کی طرف ایک بڑا صحرا تھا۔ میر شمس الدین عراقی تھوڑی دور آگے بڑھے تو سامنے سے ایک پیر مرد سفید نورانی لباس پہن کر ظاہر ہوئے۔ اس پیر مرد نے سلام کیا۔ میر شمس الدین عراقی نے جواب السلام دیا۔ اس پیر مرد نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو جناب نے جواب دیا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ اس پیر مرد نے پوچھا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو یہاں سے میر شمس الدین عراقی نے کہا کہ میں کشمیر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس پیر مرد نے پوچھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ تو یہاں سے میر شمس الدین عراقی نے جواب دیا کہ حضرت شاہ قاسم فیض بخش فرزند حضرت امام محمد نور بخش کے حکم پر تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مرد نورانی نے کہا کہ خدا اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا اور تمہاری رشد و ہدایت سے کفار مذہب اسلام قبول کریں گے اور تمہاری کوششوں سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوگی۔ اس کے بعد اس پیر مرد نے کچھ نصیحتیں بھی کی۔ میر شمس الدین عراقی
محرم 902 ہجری میں عراق سے جانب کشمیر روانہ ہوئے اور اسی سال شیوراتری کے دن بارہمولہ میں وارد ہوئے۔ یہاں پر بابا اسماعیل اور دوسرے صوفیوں نے ان کا شایان شان استقبال کیا۔ میر شمس الدین عراقی کے آنے سے قبل کشمیر میں ایران سے جو جلیل القدر علماء و فضلاء آئے تھے، ان میں میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے علاوہ سید محمد حمدانی کے ہمراہ میر سید احمد اصفہانی اور سید محمد کھاوری قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں سید محمد حمدانی کے معتقد خاص تھے۔ سید حسین شیرازی بھی میر شمس الدین عراقی کے شاگرد تھے۔ یہ لوگ سلطان سکندر کے عہد میں کشمیر آئے تھے۔ اسی زمانے میں شیخ جلال بخاری اپنے تمام سادات کے ساتھ کشمیر تشریف لائے تھے۔ ان میں سید محمد مدنی، میر سید تاج الدین اور میر سید برہان الدین مشہور و معروف تھے۔ ان سارے سادات کے مقبرے اسکندرپورہ بڈگام میں موجود ہیں، جہاں زمانہ قدیم سے شیعہ سادات رہتے ہیں۔ میر شمس الدین عراقی بنیادی طور پر موسوی سید تھے اور وہ خالص امامیہ مذہب کو کشمیر میں تصوف کے پردے میں پھیلانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے تقیہ کا راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتے۔ اس زمانے میں یہاں کے لوگ نئے مسلمان ہو گئے تھے اور وہ صوفیوں اور درویشوں کی عزت کرتے تھے۔ جب میر شمس الدین عراقی نے مسلمانوں کا یہ رنگ دیکھا تو وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے اور بڑے بڑے مشائخ کو اپنا ہمنوا بنایا۔ یہ لوگ بلا جبر و اکراہ ان کی تاریخ میں شامل ہو گئے اور پھر انہی کا مذہب قبول کیا۔ میر شمس الدین عراقی عالم اجل، دانائے بے بدل، بڑے مدبر، دور اندیش اور انقلاب پسند تھے۔ جب لوگوں کو ان کی علمی استعداد اور انقلابی ذہنیت کا اندازہ ہوا تو جوک در جوک ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے مرید جاہل نہیں تھے بلکہ عالم اور فاضل تھے۔ میر شمس الدین عراقی نے یہاں 8 سال تک قیام کیا۔ اس دوران وہ بابا اسماعیل کبروی کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے تقیہ کے طور پر۔ میر شمس الدین عراقی شیرین بیان، شائستہ اور کئی علوم غربیہ سے واقف تھے۔ بہت سارے علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ اس لیے بابا اسماعیل نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میر شمس الدین عراقی کی صحبت غنیمت جانو۔ بابا علی نجار نے، جو بابا اسماعیل کے مریدوں میں سے تھا، انہوں نے میر شمس الدین عراقی سے ظاہری اور باطنی تعلقات بنائے اور آپس میں بالکل متحد ہو گئے، یہاں تک کہ میر شمس الدین عراقی نے ان کے دل میں اپنا مذہبی عقیدہ مضبوط کیا۔ ان کی وجہ سے کئی لوگ اپنے اصلی مذہب سے منحرف ہو گئے۔ میر شمس الدین عراقی ظاہری طور پر نور بخشیہ تھے مگر حقیقت میں وہ مذہبی امامیہ کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی تبلیغ بھی سید حسین شیرازی یا سید محمد مدنی وغیرہ کی طرح محدود رہتی۔ جب میر شمس الدین عراقی نے دیکھا کہ جو لوگ سلطان سکندر کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے وہ سلطان زین العابدین کے عہد میں پھر اپنے آبائی مذہب یعنی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور یہ ملحدانہ اور مرتدانہ اثرات اب تک قائم ہیں، تو انہوں نے ان تمام بت خانوں کو زمین بوس کیا جو ان کے زمانے میں پھر سے بنائے گئے تھے۔ ان کی جگہ انہوں نے ہر قصبے، ہر گاؤں میں اور ہر محلے میں مسجد، مکتب، مؤذن اور مبلغ مقرر کیے جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو تعلیم اسلام کا درس دیتے تھے۔ اسی لیے ان کو مکسر الاسنام کہتے ہیں۔ سلاطین، وزراء، حکماء، عوام ان کے حلقہ بگوش ہوئی۔ ان میں ملک موسیٰ رینا،
ملک کاجی چک، ملک محمد ناجی، ملک دولت چک وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ملک موسیٰ رینا ملکانی چاڈورا کے سب سے طاقتور اور دولت مند تھے۔ ان کے اجداد ہندو تھے۔ انہوں نے تن من دن کی قربانی دے کر میر شمس الدین عراقی کو کامیاب کیا اور مذہبی شیعہ اختیار کیا۔ ملک محمد ناجی مشہور کشمیری سپاہی اور مؤرخ ملک حیدر چاڈورا کے دادا تھے۔ باصلاحیت سیف زن یعنی تلوار باز تھے اور حسین شاہ اور یوسف شاہ کے عہد میں منصب وزارت پر فائز تھے۔ کاجی چک کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے میر شمس الدین عراقی کے حکم سے کفار اور مشرکین کا کلہ کما کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ملک موسیٰ رینا نے اپنے عہد میں تمام کفار اور مشرکین کو مسلمان بنایا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اپنے رہنماؤں اور حکام کی مدد سے پھر کفر کی طرف رجوع کیا اور مرتد ہو کر دوبارہ بت پرستی کرنے لگے۔ کفر یہاں تک پہنچا تھا کہ بتوں کو پوجتے وقت یہ لوگ قرآن مجید کو کرسی بنا کر اپنے نیچے رکھتے تھے اور اس طرح کلام اللہ پر بیٹھ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب کفار کا یہ طرز عمل میر شمس الدین عراقی کو معلوم ہوا تو انہوں نے ملک کاجی چک کو طلب کیا۔ ان کے ساتھ میر عراقی کے 2 مرید ملک علی رینا اور خواجہ احمد بھی حاضر خدمت ہوئے۔ میر شمس الدین عراقی نے ان سے کہا کہ یہ کافر قبول اسلام کے بعد پھر مرتد ہو گئے ہیں، اگر حدود شریعت میں نہیں آتے تو ان کو جلا وطن کرو۔ ملک کاجی چک نے مشیروں سے مشورہ کر کے کفار کو قتل کرنے کا عہد کیا اور بالآخر 924 ہجری میں 700-800 مرتد قتل کیے گئے۔ مورخین کشمیر جیسے حسن اعظم دیدامری، نارائن کول عاجز وغیرہ وغیرہ نے پرسپور میں للتا دت کا جو تعمیر کردہ مندر یا بت خانہ جسے ہم کہتے ہیں، جس کا نام پرہاما کیشو ہے، ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، تو اس کے انہدام کا جو واقعہ ہے اس کو یہ لوگ سکندر سے منسوب کرتے ہیں، لیکن قدیم کتب جو ہے تواریخ کی ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ للتا دت کا جو تعمیر کردہ پرہاما کیشو مندر ہے، اس کو میر شمس الدین عراقی نے ہی مسمار کیا تھا۔ یہ بت خانہ آج تک بج بہاڑا میں موجود ہے اور یہ وجے ایشری یعنی وجے ایشور کا سنسکرت ماخذ ہے۔ یہ وجے کا مطلب ہوتا ہے فتح اور ایشور کا مطلب ہوتا ہے خداوند، تو اس مندر کا انہدام جو ہے وہ بھی میر شمس الدین عراقی کے ہاتھوں سے ہی ہوا تھا۔ میر شمس الدین عراقی کا ایک وصف یہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے، ضرب و حرب کے فنون میں ید طولہ رکھتے تھے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ بڑے بہادر، باہمت اور بہترین سپاہی تھے۔ مانند شیر ببر کفار پر حملہ کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی لڑائی 913 ہجری میں زال ڈگر سری نگر میں ہوئی۔ جب لڑائی میں انہوں نے دشمن کا صفایا کیا تو پھر زال ڈگر کا نام انہوں نے اسلام پور رکھا تھا۔ اس لڑائی میں ملک موسیٰ رینا، ملک علی رینا، امیر سعید بدلہ، قاضی محمد قدسی، مولانا جلال الدین بھی شامل تھے۔ وہ اس معرکہ میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس وقت زال ڈگر میں ایک بہت بڑا بت خانہ باقی رینو کے نام سے مشہور تھا۔ یہ مقام کافروں، مرتدوں اور منافقوں کا مرکز تھا۔ سال میں کئی مرتبہ یہاں میلہ لگتا تھا اور لوگوں کا اجتماع رہتا تھا۔ رنڈی اور قصبیوں کا ناچ گانا ہوتا تھا۔ بیرون کشمیر سے بھی لوگ یہاں آتے تھے۔ رقص، سرود اور زناکاری کے بعد ڈیروں شراب پی جاتی تھی اور اس طرح برے کاموں اور بد اخلاقی کا ارتکاب ہوتا تھا۔ جب میر شمس الدین عراقی کو اس کا علم ہوا
تو اپنی قلیل جماعت لے کر انہوں نے اس پہ حملہ کیا۔ باقی رینوں کے گرد و نواح میں جموں اور ہندوستان کے سپاہی موجود تھے، تو انہوں نے بھی واپس حملہ کیا۔ وہ لوگ مسلح تھے، لیکن درویشوں کی قلیل جماعت نے ان کو مار بھگایا۔ میر شمس الدین عراقی نے وہاں مسجد بنائی، اذان اور نماز کے لیے مؤذن اور پیش نماز مقرر کیے، اور اسلام پور جو ہے یہ کاجی چک کو بخشا۔ جب ملک کاجی وزیر اعظم ہوئے تو یہی رہنے لگے، ان کی اولاد بھی یہی رہتی تھی۔ قاضی جمال الدین محمد قدسی فارسی کے ایک اچھے شاعر تھے اور میر شمس الدین عراقی کے مرید خاص تھے۔ انہوں نے زال ڈگر کی جنگ سے متاثر ہو کر اپنے مرشد اور اپنے جو رہنما تھے ان کی اصلاحی سرگرمیوں سے متعلق 175 شعر کی مثنوی کہی تھی، جس کے چند شعر یہ ہیں: مرشد مقتدائے ایام، زبدۂ اولیاء انام، بحر معارف و معنی، عارف سر آسمانی، قطب زمان کن شمس دین است، در شرع محمدی معین است۔ میر شمس الدین عراقی نے خانقاہ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ از سر نو تعمیر کرائی، اس میں کافی وسعت بخشی، اور وہاں کا جو سارا نظام ہے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ وہاں اس خانقاہ کے مختار کل تھے، مجاوروں کی تقرری برخاستگی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ میر شمس الدین عراقی نے زڈی بل میں ایک وسیع خانقاہ بھی بنائی، لیکن ان کے مشہوری کی وجہ سے ان کے بہت سارے دشمن بھی بنے۔ ان میں ایک دشمن جو ہے وہ جن کا نام سید محمد بہیکی تھا، وہ بھی ان کے بہت دشمن ہوئے۔ ان کی دشمنی کی ایک یہ وجہ تھی کہ سید محمد بہیکی جو تھے وہ میر شمس الدین عراقی کی بڑی صاحبزادی جن کا نام بی بی آگا تھا، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میر شمس الدین عراقی نے زوردار الفاظ میں ان کی اس خواستگاری کی درخواست کو رد کیا۔ لوگوں نے بہیکی کی سیادت کا بھی واسطہ دیا، پر اس پر میر شمس الدین عراقی نے کہا کہ سید محمد بہیکی ایک فاسق اور فاجر ہیں۔ جب یہ انکار کی خبر سید محمد بہیکی کو ملی تو وہ طاقت کے بل پر انہیں ڈرانے اور دھمکانے لگے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کرنے لگے۔ میر شمس الدین عراقی نے اپنی بیٹی کا عقد مولانا شیخ عبدالسلام رومی سے کیا، جو پھر پاٹواؤ بڈگام میں آباد ہوئے۔ جب یہ خبر بہیکی کو ملی کہ بی بی آگا کا نکاح شیخ عبدالسلام کے ساتھ ہوا تو ان کے دل میں کینہ و حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ اپنے ہم نواؤں نے ان سے کہا کہ میر عراقی نے آپ کے ساتھ انکاری شادی کر کے آپ کو ذلیل و رسوا کیا، اس طرح ان کے دل میں نفرت پیدا کی۔ اس ناراضگی اور حسد و کینہ کے تناظر میں میر شمس الدین عراقی لداخ ہجرت کر گئے۔ جب وہ لداخ پہنچے تو وہاں اسکردو جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اشاعت اسلام میں بہت محنت کی۔ وہاں کے راجاؤں، عمرا اور عوام غرض یہ کہ ذرا ذرا کو مشرب اسلام کیا۔ لداخ میں 2 ماہ تک قیام فرمایا۔ ملک موسیٰ رینا وزیر اعظم سید محمد کے طرز عمل سے سخت ناراض ہوئے۔ یہ ناراضگی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آخرکار سید محمد کے قتل اور سلطان محمد شاہ کے زوال اور شکست کا باعث ہوئی، اور
ज़ुमाम हुकूमत मलिक मूसा रैना के हाथ में आई। सईद मोहम्मद बेहकी के बाद शमस चक कुफवारा वज़ीर आज़म हुए। उनका भी वही हशर हुआ जो उनसे कबल सईद मोहम्मद का हुआ था, यानी ये भी मलिक मूसा रैना के हाथों कत्ल हुए। इस तरह 907 हिजरी में मलिक मूसा रैना जब वज़ीर आज़म हुए तो उन्होंने सबसे पहले मीर शमसुद्दीन इराकी को कश्मीर वापस बुलाया। कश्मीर वापस आने पर उन्होंने खानकाह ज़रीबल की तामीर मुकम्मल की। ये खानकाह ऐसी पुरशिकवा और वसी थी कि इसकी नज़ीर रोए ज़मीन पर नहीं मिलती। जब खानकाह ज़रीबल मुकम्मल हुई तो मीर शमसुद्दीन इराकी, मौलाना जमाल, मौलाना सलमान, मौलाना उस्मान, मौलाना सैफ और मौलाना अब्दुर्रहमान के साथ इसमें 10 साल तक चिल्ले में बैठे और सालिकान को तरबियत देते रहे। इस खानकाह में वजद समा की महफिलें आरास्ता होती थी। मीर शमसुद्दीन इराकी अपने मुरीदों को तहारत और पाकीज़गी के आदाब व कवायद सख्ती से सिखाते थे। उनका एक बावर्ची जिनका नाम ताजुद्दीन खादिम था, 20 साल से ज़ायद हमेशा ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून के हुक्म के मुताबिक बावुज़ू पकाते थे और बग़ैर वज़ू किसी बर्तन या खाने पीने की चीज़ों हत्ता कि लकड़ी को भी नहीं छूते थे। इस पाकीज़गी और तहारत के बावजूद उनको आदाब सिखाते वक्त लकड़ी से मारते थे और वो दरवेश बासफ़ा आशिक़े दिलरेश की तरह पहलू बदल बदल कर लकड़ी की चोटें खा खा कर मसरूर और शादमा होते थे। कश्मीरी मुअर्रिखीन ने किताब अहवत या फ़की अहवत को गलती से मीर शमसुद्दीन इराकी की तसनीफ़ करार दिया और इस गलत बयानी से बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया गया। दरअसल ये किताब मीर शमसुद्दीन इराकी की तसनीफ़ नहीं थी। कश्मीरी उमरा और मिर्ज़ा हैदर काशगरी ने अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए अहवत के नाम पर मीर शमसुद्दीन इराकी के ख़िलाफ़ कश्मीर में जहर बोया। हज़ारों शिया कत्ल किए गए। फ़िक़्ह अहवत हकीकत में सईद मोहम्मद नूर बख्श की तसनीफ़ थी। मिर्ज़ा हैदर काशगरी तुर्क का रहने वाला था। उन्होंने 27,000 सवारों का लश्कर गिरां लेकर कश्मीर पर हमला किया। ये तुर्क लश्कर लार के इलाके से श्रीनगर में दाखिल हो गया। शहर के लोग उनके खौफ व दहशत से दर्रों और पहाड़ों में छुप गए। मिर्ज़ा हैदर कुछ दिनों के लिए श्रीनगर नौशहरा में ठहरे। उसके बाद वो कामराज की तरफ रवाना हुए। मिर्ज़ा हैदर ने कत्ले-आम का बाज़ार गर्म किया। जो जहाँ पर नज़र आता था उसको वहीं पर कत्ल करते थे। शहर को खाकिस्तर किया। उमरा डर के मारे किले हाजिक में पनाह गुज़ीर हुए। कत्ले-आम के बाद मिर्ज़ा ने औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बनाया। तारीख़ कश्मीर में यूँ लिखा गया है, अहले शहर अज़ सुतूत व हैबत काशगरियाँ जिलाए वतन इख्तियार करद। यानी जो शहर के लोग थे, हैबत और डर की वजह से, मिर्ज़ा हैदर के डर की वजह से उन्होंने जिलाए वतनी इख्तियार की। उलमा और मुज्तहिदीन कश्मीर ने एक ज़बान होकर फतवा जारी किया कि जो कश्मीरी मिर्ज़ा हैदर की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते मर जाएगा वो शहीद हो गया। इस हुक्म जहाद से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। चनाचे सहराए बाबुल क्रिवह मारटंड में कश्मीरियों और तुर्कों के दरमियान ज़बरदस्त जंग छिड़ी। कश्मीरियों ने आला पैमाने पर जौहर शजाअत और मर्दानगी दिखाई। जब वो लोग कमी तादाद की वजह से मगलूब हुए तो मलिक काजी चक ने देखा तो उन्होंने फ़ौज की कमान खुद संभाली
اور دن رات ترکوں سے جنگ لڑتے رہے۔ آخرکار ترک لڑتے لڑتے عاجز آ گئے۔ اسی اثنا میں مرزا حیدر اور دائم علی بیگ میں پھوٹ پڑ گئی اور آخرکار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ مرزا حیدر نے اپنے بچے کھچے سپاہی ساتھ لے کر لار کے راستے سے واپس چلے گئے۔ مرزا حیدر کے واپس چلے جانے کے بعد امرائے کشمیر یعنی ابدال ماگرے، لوہر ماگرے، ریگی چک، علی رینا اور کاجی چک خوشی اور امن و امان کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب سلطان محمد شاہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان شمس الدین تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد ماگریوں اور کاجی چک میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اگرچہ کاجی چک کی طرف سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن دولت چک اور سید ابراہیم بیہقی نے جس ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس نے میدان جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا اور نتیجے میں ماگریوں کو شکست کھانی پڑی۔ ان کے بہت سے سردار اور امراء تہی تے کر دیے گئے۔ تاریخ میں اس لڑائی کے بارے میں درج ہے: باقی جمعیت ماگریاں ہزیمت خوردہ بجانب ہندوستان گریخ کند۔ یعنی شکست کے بعد ابدال ماگرے، ریگی چک اور دوسرے امراء جو ہیں، امرائے کشمیر جو ہیں، وہ ہندوستان کی طرف بھاگ گئے اور ملک کاجی چک فاتح کی حیثیت سے سری نگر آئے اور سلطنت کے کاروبار میں مصروف رہے۔ کاجی چک کا بڑھتا ہوا اقتدار ابدال ماگرے، ریگی چک اور دوسرے امرائے کشمیر کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا اور وہ ہندوستان میں ان کے استحصال اور کشمیر کی سودہ بازی کے لیے سازشوں میں مصروف رہے۔ چونکہ بے بس تھے، اس لیے انہوں نے مذہب کی آڑ لے کر مرزا حیدر کاشگری اور خواجہ بانڈے کشمیری کی وساطت سے ہمایوں بادشاہ کو کشمیر میں شیعہ مسلک کی ترقی و ترویج کا رونا رویا اور کتاب عہد کے بہانے سے، جس کا ذکر میں نے پہلے ہی کیا ہے، بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ کشمیر پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کریں۔ اس وقت ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، اس لیے انہوں نے کشمیری امراء کی درخواست مسترد کر دی۔ ہمایوں بادشاہ کے انکار کے بعد ابدال ماگرے اور ریگی چک وغیرہ نے مرزا حیدر کاشگری کی طرف الحاق کشمیر کے بارے میں رجوع کیا اور انہیں اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلا کر کشمیر پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ مرزا حیدر کشمیریوں کی درخواست پر ایک فوج گراں کے ساتھ چیرہار کے راستے سے وارد کشمیر ہوئے۔ یہ 21 رجب 947 ہجری کا واقعہ تھا۔ جب کاجی چک کو خبر ہوئی تو وہ فوراً کنزبل کے درے پر دفاع کرنے کے لیے تیار رہے۔ کشمیری امراء مرزا حیدر سے مل گئے۔ کاجی چک نے جب یہ دیکھا تو وہ بغیر مقابلے کے نوشہرہ چلے گئے اور اس طرح مرزا حیدر بغیر کسی مزاحمت کے کشمیر پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے سلطان ابراہیم کو تخت سلطنت سے معزول کر کے سلطان فتح شاہ کے بیٹے نازک شاہ کو بٹھایا، وزارت کا خلعت ابدال ماگرے کو پہنایا اور کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے پر خود قابض رہے، دوسرا اور تیسرا حصہ ابدال ماگرے اور ریگی چک کو بخشا۔ اسی اثنا میں ابدال ماگرے کا انتقال ہو گیا۔ مرزا حیدر نے ان کی جاگیر و منصب ان کے بیٹے حسین ماگرے کو دیا۔ مرزا حیدر بڑا متعصب اور دشمنان آل رسول کا سرگروہ تھا۔ اس کو حضرت علی علیہ السلام کی ذات مقدس سے بغض و حسد تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے نام لیواؤں سے کینہ و عناد رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے حاجی بانڈے اور دوسرے امرائے کشمیر کے تعاون سے 955 ہجری میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ ملا حاجی خطیب ایک نامور سنی عالم و فاضل تھے۔ وہ شیعہ ہونے کے الزام میں قتل کیے گئے۔ مرزا حیدر نے میر شمس الدین عراقی کے ایک مشہور و معروف اور بزرگ دین صوفی اور درویش بابا داؤد کو پہلے قتل کیا، پھر ان کے بند جدا کیے
اور آخر میں انہیں آگ میں خاکستر کر دیا۔ بابا علی نجار، جو ابتدا میں شیخ الاسلام بابا اسماعیل کبروی کے سب سے بڑے قابل احترام مرید تھے اور جنہوں نے بعد میں نور بخشیہ مسلک اختیار کیا تھا، ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ مرزا حیدر نے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ نہایت ہی لاغر اور ضعیف تھے، چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ کچھ آدمی ان کو تھامے ہوئے مرزا کے پاس لائے۔ بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ بابا زمین پر گرنے ہی والے تھے۔ یہ لوگ بابا کے قتل کے خلاف تھے۔ جب ملک حیدر چاڈورہ کے دادا ملک محمد ناجی نے بابا علی کی حالت دیکھی تو ان کی رگ غیرت حرکت میں آ گئی۔ مرزا حیدر نے محسوس کیا کہ ان کے قتل سے ملک میں خلل پڑنے کا امکان ہے، تو اس نے ان کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔ لیکن اس کی غیر انسانی حرکت دیکھیے کہ بابا علی کی داڑھی مڑوائی، ان کے چہرے پر کالک لگائی اور پھر گدے پر سوار کر کے واپس بھیج دیا۔ 956 ہجری میں مرزا حیدر اسکردو گیا۔ وہاں سے میر شمس الدین عراقی کے بڑے صاحبزادے میر سید دانیال کو گرفتار کر کے کشمیر لائے۔ یہاں 1 سال تک انہیں قید میں رکھا اور طرح طرح کی اذیتیں ان کو پہنچائی۔ 1500 سونے کی اشرفیاں بھی ان سے لی۔ اس کے باوجود عبدالرشید خان کے لعن و طعن کو دور کرنے کے لیے میر سید دانیال کے قتل کی ٹھانی۔ اس نے شیخ فتح اللہ کی رشوتیں دے کر اپنے پاس بلایا۔ ان کو اپنے پاس بلایا اور جھوٹے اور کاذب گواہوں کو رشوتوں سے نوازا۔ ان لوگوں کی شہادتیں احکام شرعی کی منافی تھی۔ آخر اس بزرگ دین کو 4 صفر 957 ہجری کو قضاۃ وقت قاضی حبیب، قاضی ابراہیم اور قاضی عبدالغفور کے حکم سے شہید کیا۔ جلادوں نے میر سید دانیال کے بند بند اشم اور اندر کوٹ کے صحرا میں جدا کیے۔ رات کے وقت ان کے ایک مرید نے ان کا سر دفن کیا۔ دوسرے دن دوسرا مرید کشتی میں سوار ہو کر جائے مقتل میں پہنچا اور اس نے ان کا بدن اٹھا کر دفن کیا۔ ملا عبداللہ نے مرزا حیدر کو قتل میر دانیال سے منع کیا تھا۔ مرزا حیدر نے جواب میں کہا تھا کہ میری حکومت کی بقا کا دار و مدار اسی مصلحت میں پوشیدہ ہے کہ میں ان کو قتل کروں۔ تاریخ میں درج ہے، مرزا حیدر دست تغلب از آستین تادی بدر کشید و جماعت محبان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زمرے موالیان علی ولی اللہ اظہار عداوت بنیاد و غایت بغض و نہایت تعصب کار بداں مرتبہ رسانید و بتخریب و تہدیم خانقاہ متبرکہ حضرت امیر شمس الدین امر نمود و دست طغیان بر قتل اہل اسلام و ایمان و سفک دماء ارباب ایکاں کشود۔ جہاں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے، جہاں بھی محب اہل بیت تھے، تو انہوں نے مرزا حیدر کاشگر نے ان کو قتل کروایا اور حضرت خانقاہ حضرت میر شمس الدین عراقی کو انہدام کرنے کا بھی حکم دیا۔ مرزا حیدر نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا کہ شیعہ اور نور بخشیہ مسالک کے پیروکاروں کو خون ناحق یا ان کو قتل کرے۔ اتنا ہی اس نے نہیں کیا، بلکہ اس نے منادی دی کہ جو شخص بھی شیعہ یا نور بخشیہ مسلک قبول کرے گا وہ موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اس نے شیعوں اور نور بخشیوں کے ساتھ ساتھ حمدانیہ اور شافعی مسالک کے لوگوں کا بھی صفایا کیا تھا۔ یہ دہشت گردی اور چنگیز خانی 8 سال تک کشمیر میں قائم رہی، لیکن آخرکار ظلم کی انتہا ہی ہوتی ہے۔
شان قدرت دیکھیے کہ میر سید دانیال کی شہادت کے چند ہی مہینوں کے اندر اندر جس مقصد سے میر دانیال کو شہید کیا تھا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہو سکا۔ ان کی شہادت مرزا حیدر کے زوال کا باعث ہوئی اور ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ اس نے میر سید دانیال کو اپنی مملکت کے لیے سنگ راہ سمجھا تھا اور انہیں اس لیے راستے سے ہٹایا تھا کہ اس سے اس کی حکومت پائیدار اور مستحکم ہو جائے گی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سلطنت کی اساس وہ مظلوموں کے خون ناحق گرانے سے قائم کرنا چاہتا تھا، کیا وہ خدا کو بھی منظور تھا؟ جب خدائے بزرگ و برتر کا عتاب نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو سلطنت سمیت نیست و نابود کرتا ہے۔ یہی حال مرزا حیدر کا بھی ہوا ہے۔ اس کے تکبر، ناخدا ترسی اور اس کی بلحوثی کا انجام اس کو آخر بھگتنا ہی پڑا۔ جو کشمیری لوگ 10 سال پہلے ہندوستان جا کر مرزا حیدر کاشگری سے کشمیر پر حملہ کرانے کے ذمہ دار تھے، وہی اس کے خلاف میر دانیال کے واقعی شہادت کے بعد اچانک صف آرا ہونے لگے۔ ملک ایدی رینا، خواجہ حاجی بانڈے اور حسین ماگرے وغیرہ اس کے جابرانہ اور تحکمانہ نظام سے خائف ہونے لگے تھے، نتیجتاً وہ اس کے اقدام قتل کا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ ایدی رینا منصوبہ ساز تھا۔ اس نے دولت چک، غازی چک اور سید ابراہیم خان بیہقی کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا اور ان کو کشمیر آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ عہد و پیمان کرنے کے بعد ہیرا پور کے راستے سے ان کے ساتھ یہاں آیا۔ بالآخر تمام کشمیری امراء ایک جان دو قالب ہو کر مرزا حیدر پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے خان پور کے قریب قلعے میں اس پر شب خون مارا اور کمال دونی کے ہاتھ سے شب و ہشتم ذی قعد 957 ہجری کو قتل کیا۔ مرزا حیدر کاشگری نے کشمیر میں 10 سال تک حکومت کی۔ مرزا حیدر کے بعد یہاں بہت سے لوگوں نے حکومت کی۔ ایدی رینا، ملک دولت چک، حسین شاہ، غازی شاہ، بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ حکومت کی۔ اکبر بادشاہ نے یہاں پہ حکومت کی، اورنگزیب نے یہاں پہ حکومت کی، بہت سے جابر حاکموں نے یہاں کے شیعوں کا ناحق خون بہایا، جن میں اکبر جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے بہت سے مظالم کشمیری شیعوں پہ ڈائے۔ وہی جو چک بادشاہ ہے انہوں نے شیعت کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے سادات تھے جنہوں نے کشمیر میں شیعت کو فروغ دیا۔ اب میں اپنے اس الفاظ کو سمیٹتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہی میر شمس الدین عراقی کی اولاد جو ہیں انہوں نے پوری وادی کشمیر، خاص کر ضلع بڈگام میں شیعت کو یا مذہب امامیہ کو بہت عروج پر پہنچایا۔ ان میں بہت سارے جو سادات ہیں وہ قابل ذکر ہے، کچھ کا میں یہاں پہ مختصر الفاظ میں ہی ذکر کروں گا۔ میر شمس الدین عراقی کا انتقال 3 رمضان 932 ہجری کو ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد ان کے بیٹے میر سید دانیال کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ آن کی جاں باخت ز بہر رب مجید، آن کی جاں باخت ز بہر رب مجید، حضرت شیخ دانیال شہید۔ تو اس کے بعد ان کی اولادوں کا سلسلہ چلا۔
اور بڑگام میں ان کی اولاد پلی بڑی، پلی پھوپھی، پلی پھولی ان کی اولاد. تو ان کی اولاد جو ہے خاندانی حالات اور شجرا سے معلوم ہوتا ہے کہ میر دانیال کے صاحبزادے کا نام سید علی تھا، جو بڑگام کے ایک گاؤں گرند کلان میں شہید کر دیے گئے تھے. مریدوں نے ایک دوسرے گاؤں تلرزو میں دفن کیا تھا. ایک روایت کے مطابق بعد میں خانقاہ زڑی بل میں دفن ہوئے. وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے بعد ان کی بہت ساری اولاد جو ہیں انہوں نے شیعت کو عروج بخشا. اور بڑگام میں جن کو ہم آغا خاندان جو ہے وہ کہتے ہیں، آغا خاندان نے شیعت کو بہت فروغ بخشا، یا انصاری خاندان جو ہے انہوں نے مولوی خاندان جن کو ہم بولتے ہیں، تو انہوں نے شیعت کو بہت عروج بخشا. تو یہاں پہ میں آغا خاندان کا تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ اس میں کون کون سے صاحب جاہ و جلال ہستیاں پیدا ہوئی ہیں. تو انہی میں میر شمس الدین عراقی کی اولادوں میں سے جناب آغا سید مہدی آیت اللہ مجتہد کشمیر جن کو ہم بولتے ہیں وہ بھی پیدا ہوئے ہیں. آغا سید مہدی درجہ اجتہاد پر فائز تھے. آپ میر شمس الدین عراقی کی 13ویں پشت سے تھے. آپ ایک عالم بے مثل اور محقق بے بدل تھے. 27 سال تک عراق میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے رہے، اور وہاں سے آ کے یہاں امامیہ مذہب کی تبلیغ اور اشاعت جو ہے اس میں ایک اہم رول ادا کیا. مجتہد کشمیر آغا سید مہدی کا انتقال 21 رمضان 1309 ہجری کو ہوا تھا. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. چند کتابوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا. ایک کتاب ہے رسالہ منقذۃ الغرقا، یا رسالہ عربی متول، رسالہ فارسی مختصر، رسالہ در زہار، یا کتاب المتفت الحرکہ. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کے بعد آغا سید محمد، آغا سید مہدی مجتہد کشمیر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے آغا سید محمد جو ہیں انہوں نے رشد و ہدایت کا کام جاری رکھا. آغا سید محمد جو ہیں وہ بھی ایک بڑے پایہ کے عالم و فاضل تھے. 1315 ہجری میں بڑگام میں امام باڑہ تعمیر کیا تھا. اس کی چھت پر بہترین اور عمدہ پیپر ماشی کے تختے لگائے گئے تھے. تو یہ صلہ، یہ کام جو ہے یہ بھی انہوں نے ہی کیا ہے. آغا سید محمد کا انتقال 27 شوال 1350 ہجری کو ہوا تھا. آغا سید محمد علیہ رحمہ بڑے متقی، پرہیزگار اور راست گو تھے. ان کی کتابوں میں ایک کتاب منہاج الصلاح، ضیاء الہدی یا جواہر ایمانی ہے. تو ان کے بعد ان کے بیٹے جن کا نام تھا آغا سید احمد وہ آئے. انہوں نے 1352 ہجری میں چاڈورہ میں میر شمس الدین عراقی کا مقبرہ از سر نو تعمیر کیا. اس کے بعد 1354 ہجری میں امام باڑہ حسن آباد کو نئے سرے سے تعمیر کرایا، اور 1363 ہجری میں خانقاہ زڑی بل میں خوشحال سر کی طرف ڈیوڈی بھی تعمیر کی. ان کے بعد آغا سید یوسف جن کو کشمیری بوڑھا یوسف کے نام سے جانتے ہیں،
تو انہوں نے اپنے والد گرامی آقا سید محمد اور برادر آقا سید احمد کے انتقال کے بعد شیعہ اثنا عشری مذہب کی اشاعت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے کاندھوں پہ لیا۔ آقا سید یوسف 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37ویں اور میر شمس الدین عراقی کی 14ویں پشت میں سے ہیں۔ ان کی ولادت 1322 ہجری میں ہوئی تھی۔ اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد سید محمد علیہ الرحمہ سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف بھی گئے تھے اور وہاں پہ دینی علوم جو ہے وہ حاصل کیے۔ دینی علوم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس کشمیر آئے اور یہاں پہ بہت سے کارہائے نمایاں جو ہے وہ انہوں نے انجام دیے۔ آغا صاحب شرافت کے پیکر تھے، جاہ و جلال ان کے چہرے سے ظاہر تھا، نمایاں تھا، اور دوست دشمن شیعہ سنی ان کے فدائی تھے۔ آغا سید یوسف نے انجمن شرعی شیعہ جموں و کشمیر کی داغ بیل ڈالی تھی۔ انجمن کی سرپرستی اور نگرانی آپ کی ذات سے وابستہ ہے، اور اسی انجمن کے تحت یہاں پہ شیعہ مذہب نے بہت عروج حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ آغا صاحب نے اپنے گھر پہ بڈگام میں ایک شریعتی کوڈ جس کو ہم بول سکتے ہیں، شرعی کوڈ جس کو ہم بول سکتے ہیں، وہ بھی تعمیر کرایا، وہ بھی قائم کیا، جہاں پہ لوگ کسی مذہب یا کسی فرقہ کی قید کے بغیر وہاں پہ اپنے قضیے جو ہیں، اپنے تنازع جو ہیں وہ آغا صاحب کے پاس لاتے تھے، اور وہ ان کا حل جو ہے از روئے اسلام جو ہے وہ صادر کرتے تھے۔ ان کی کورٹ سے جو بھی فیصلے دیے جاتے تھے وہ یہاں کی جو مروجہ کورٹ ہے وہ بھی قابل قبول تھی، یعنی ان کے فیصلے جو ہیں وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ جن فیصلوں کا حل ڈسٹرکٹ کورٹ سے نہیں نکلتا تھا وہ فیصلے بھی ڈسٹرکٹ کورٹ کن کی اور منتقل کرتے تھے؟ آغا صاحب کی اور منتقل کرتے تھے، اور وہ ان کا حل نکالتے تھے۔ آغا صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایقاظ العباد، وسیلۃ النجاہ اور سرمایہ نجات جو ہے وہ مشہور معروف ہیں۔ ان کے علاوہ الارشاد میں ان کے جو ہے مقالے چھپتے تھے، ان کے مضامین جو ہے وہ چھپتے تھے۔ انہوں نے شیعہ اسلام کو بہت ترویج یہاں پہ دی، اور شیعہ لوگوں کے رہنے کے لیے جو ہمارے سنی بھائیوں کے ذہنوں میں ایک زہر بویا گیا تھا اس کو انہوں نے صاف کیا، اور شیعہ و سنی جو ہے وہ ضلع بڈگام میں مذہبی رواداری کے ساتھ، برادری کے ساتھ رہنے لگے اور امن و امان کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد جو ہے ان کے خاندان سے بہت سے عالم گزرے ہیں، آغا سید مصطفیٰ، آغا سید محمد فضل اللہ، اور اس وقت جو ان کے خاندان سے سب سے بڑے عالم جو مانے جاتے ہیں وہ ہے آیت اللہ آغا سید محمد باقر حفظہ اللہ، اور وہ اپنے آبا و اجداد کا مشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مذہبی امامیہ سے فیضاب ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے امامیہ اثنا عشرہ کی تعلیمات سے فیضاب ہوتے ہیں۔ اور حقیقتاً آغا سید باقر جو ہیں وہ اپنے والد اور اپنے جو ان کے اجداد گزرے ہیں ان کا مشن جو ہے، خاص کر مشن میر شمس الدین عراقی علیہ الرحمہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو لوگوں میں اشاعت اور فروغ دے رہے ہیں۔ باقی والسلام۔